الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک لحظے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، ایک لحظے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، پہنچا نہ جہاں کوئی وہ وہاں تک پہنچے، پہنچا نہ جہاں کوئی وہ وہاں تک پہنچے. سیر کے معنی ہے مانند خیال، نکلے جو مکان سے تو لامکاں پہنچے، نکلے جو مکان سے تو لامکاں پہنچے. رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دم ہے. حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے واقعہ معراج. اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کامل کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی، اور یقیناً وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ مختصر تھا اس آیت کا ترجمہ ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا سفر کی حالت بیان فرمائی، اور اشارتاً اللہ تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے ذریعے سے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. اس سے آسمانی معراج اور آسمانی سیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور اس آیت کے 3 جز ہے. تیسرا جز ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس سے اشارہ مل رہا ہے حضور علیہ السلام
کوئی سننے والا تھا نہ دیکھنے والا تھا، اللہ کے کلام اور باتوں کو حضور سماعت کر رہے تھے، حضور کی کلامی کو اللہ سماعت کر رہا تھا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے دیدار اور اس کی ذات بابرکت کو کما یلیق بالشان حضور دیدار کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ بے حجاب دیدار کر رہا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کون سننے والا اور دیکھنے والا ہے؟ مفسرین نے اس کی ضمیر کو بے شک وہ سے مراد کون ہے تو کہا کہ وہ سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سے مراد حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت بھی ہے، کہ وہی سننے والے ہیں، وہی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سننے والا دیکھنے والا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب لامقام پر حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی مخلوق نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کوئی وہاں مکان و مکانیت نہیں، زمان و زمانیت نہیں۔ ایسے مقام پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا حبیب علیہ السلام ایسے لامکان کے مقام پر بھی ہمارے کلام کو سن بھی رہا تھا، اور ہمارے دیدار کو ایسا دیکھ رہا تھا کہ نگاہ بھی نہ جھپکی نہ نگاہ ہم سے ہٹی۔ اس طرح ہمارا دیدار ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کروایا۔ تو یہاں اس واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے سبحان کے ذریعے سے ابتدا فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، لے جانے والا بھی پاک، جانے والی ذات بھی پاک، لے جانے والا اپنی الوہیت میں پاک اور جانے والا اپنے تمام مخلوقیت میں پاک۔ لے جانے والا اس کا نہ کوئی مثل نہ مثیل ہے، جانے والا بھی ایسا کہ مخلوق میں جس کا کوئی مثل اور مثیل نہیں۔ لے جانے والے کا ثانی نہیں، جانے والے کا بھی ثانی نہیں، یعنی یہاں تک کہ جانے والے کا سایہ تک نہیں۔ جانے والا کی صلاحیتوں کو دیکھ کر لے جانے والا ایسی ہی ذات کو لے جاتا ہے جو جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن کسی کے لیے اس طرح واقعہ معراج میں لے جانے کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ لے جانا یہ میرے قدرت میں ہے، لیکن جانے کے لیے بھی تو طاقت اور قدرت کی ضرورت ہے۔ جانے والی ذات وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ نبی آخر الزمان ہوگا جو ہمارے اس قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے وہ اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ہم لے جاتے جائیں گے، وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ چلتا جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذکر فرمایا، کیونکہ واقعہ جو آئندہ بیان کیا جانے والا ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ایک عام انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر رہ سکتی ہے۔ انکار کرنے والے انکار کر سکتے ہیں کہ چند لمحات میں، تھوڑی سی مدت میں لاکھوں میل کا سفر کیسا طے ہو سکتا ہے۔ یہ انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر یہ اپنی گھوڑے دوڑا کر اس طرح کے واقعے میں شکوک اور شبہات پیدا کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ابتدا فرمائی سبحان کے ذریعے سے کہ پاک ہے وہ ذات کہ اس کے لیے میلوں لاکھوں میلوں کا سفر ہو، کروڑوں میلوں کا سفر ہو، کہ تمہارے لیے بعید امکان ہے، لیکن اس کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن اور بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات پاک ہے۔ وہ نہ اسباب کا محتاج ہے، نہ کسی بھی ذریعے کا محتاج ہے۔ جب انسانی عقل کی یہ کمال اور رفتار کا یہ عالم ہے
سواریاں پیدا کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، جو گھنٹوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کروا رہی ہے۔ ایک انسان، عاجز انسان، جس کے بارے میں کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو ہم نے بہت ہی کم علم دیا ہے، جتنا بھی علم دیا ہے وہ کم ہے، لاکھ تم اپنے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے ترقی کرتے جاؤ، لیکن یہ تمہارا علم بالکل چھوٹا اور معمولی علم ہے، معمولی سا علم ہم نے تم کو دیا ہے۔ معمولی سی علم کا یہ عالم ہے کہ آج انسان ترقی کرتے کرتے ایسی ایسی سواریاں ایجاد کر رہا ہے جو گھنٹوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر رہی ہے۔ تو غور کیجیے، وہ رب العزت، وہ قادر مطلق جو کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کی قدرت کا کیا اندازہ ہوگا۔ یہ عطا کی جانے والی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، جو قدرت عطا کرنے والا ہے اس کو قوت و طاقت کا کیا عالم ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواری آج کے معراج کے سفر کے لیے مقرر فرمائی تھی، وہ سواری تھی براق۔ براق یہ برق سے بنا ہے، برق کے معنی عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، اس کی رفتار کے بارے میں سائنسداں تحقیق کر کے یہ پتہ چلا چکے ہیں کہ وہ بجلی کی رفتار کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں کئی لاکھوں میل وہ سفر طے کر سکتی ہے بجلی، اس بجلی کی قوت اور طاقت کا اندازہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے لیے بھی آج کے معراج کے سفر کے لیے بھی یہ سواری مقرر فرمائی، وہ براق، برق سے بنی ہوئی، جس کے اندر برق رفتاری پائی جائے، بجلی کی طرح رفتاری اس کے اندر پائی جائے، اور اس کی رفتار کا کیا عالم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ سواری ایک قدم آگے بڑھاتی تو دوسرا قدم کہاں ہوتا، جہاں انسان کی حد نگاہ ختم ہوتی دوسرا قدم رکھتی، انسان کی نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی دوسرا قدم رکھتی۔ یہ سواری کی تیزی کا یہ عالم تھا۔ تو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کامل کو۔ اب یہاں بندے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جس کے بارے میں بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ یہاں رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کو جو معراج کروائی، وہ معراج روحانی نہیں تھی، بلکہ وہ معراج جسمانی معراج۔ عبد کہتے ہیں بندہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہو تو اسی وقت عبد کہا جاتا۔ رسول اگر کہا جاتا، نبی کہا جاتا، پھر بھی امکان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو حالت روحانی حالت میں سیر کرائی ہوگی، روحانی حالت میں معراج کروائی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول نبی نہیں کہہ کر عبد فرمایا، جس سے جسمانی معراج کی طرف اشارہ کرنا۔ اسرا بعبدہ، لے گیا رات کے حصے میں اپنے بندے کامل کو۔ یہاں پر لے جانے والا اپنی ذات کا بھی وضاحت سے ذکر نہیں کیا، جانے والے کا بھی وضاحت سے ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا یہ نہیں کہا جا رہا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ ہر کوئی بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی مبہم رکھا، حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو ابہام میں رکھا، جس سے یہ بدلانا مقصود ہے کہ جانے والے کی ذات کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا، لے جانے والے کی ذات کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس وجہ سے ابہام کے درجے میں رکھا گیا۔ لیلم، لے گیا رات کے ایک حصے میں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں اسرا کے معنی خود رات میں لے جانے کے تھے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے لیلن ذکر فرمایا۔ لیل کے معنی رات کیا کہ ہیں نبی میں؟ رات کے ایک حصے میں۔ تو یہاں پر
27ویں شب۔ اب علماء نے کہا کہ رات کو ہی متعین کرنے کی، مخصوص کرنے کی کیا وجہ تھی؟ دن کے وقت میں بھی معراج کروائی جاتی اور سورج کی روشنی میں معراج کروائی جاتی، رات کے حصے میں معراج کروانے کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات اور مختلف اسباب اور جوابات مفسرین نے دیے ہیں کہ رات من جملہ ان کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے محبوب سے ملاقات اور قرب کا مقام اور قرب کا کہ اوقات رات کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجازی محبوب کی ملاقات کے لیے رات متعین ہے تو محبوب حقیقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات اور دیدار کے لیے رات کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ اور دن کے وقت میں شور و شغب ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، رات کے وقت میں سکون ہوتا ہے، رات میں یہ ایک سکونی کیفیت ہوتی ہے، سکینہ اترتا ہے، رات کے اوقات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آخری حصے میں جلوہ گر ہوتا ہے، یہ دن کے حصے میں کسی وقت کے لیے ایسا ظاہر نہیں کیا گیا حدیث میں، رات کا وہ مبارک حصہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر یہ تجلی فرماتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے، ندائیں کرتا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یہ رات کے آخری حصے میں روزانہ یہ رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، تو یہ توفیق اور عزت رات کو حاصل ہے۔ اور پھر دوسری بات علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب مقرر فرمائی کہ جس رات میں نہ چاند ہوتا ہے، نہ چاندنی ہوتی ہے، نہ آسمان پہ زیادہ تارے ہوتے ہیں، نہ تاروں کی روشنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رات کو مقرر فرمائی کہ جس میں آسمان دنیا پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اے لوگوں، یاد رکھو کہ ہمارا حبیب، ہمارے محبوب علیہ السلام یہ کسی چاند کے محتاج ہے، نہ تاروں کے محتاج ہے، ان کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں اور ان کو چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ وہ ذات تو وہ ذات ہے، حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں، من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے چہرے مبارک سے تو چاند کو روشنی ملی ہے، آپ سے چاند کو روشنی ملتی ہے، آپ کو آپ کی روشنی سے سورج ضیاء اور روشنی پاتا ہے، تارے آپ سے جگمگانے لگتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی روشنی کی کیا ضرورت؟ اگر ہم تاروں میں لے جاتے اور رات کی سورج کی دن کے سورج کی روشنی میں لے جاتے، رات کے وقت میں چاند کی چاندنی میں لے جاتے، تو لوگ یہ کہتے کہ حضور پاک علیہ السلام نے آسمان دنیا کی یہ روشن کرنے والی چیزوں کے روشنی میں آپ نے سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حبیب علیہ السلام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو روشنی کسی کی لینے کے لیے نہیں، روشنی بانٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کو کسی روشنی لینے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ 27ویں شب مقرر کی گئی